لاہور میں رہنے والوں کے لیے آج ایک اور بڑی شاندار خبر آئی ہے اور جس میں یہ بات کنفرم ہوئی ہے کہ چین میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف اور چین کی نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارمز کمیشن کے چیئرمین نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے ذریعے چین فائنینسنگ کرے گا۔ لاہور میں اب میٹرو بس کے بعد میٹرو ٹرینز چلیں گی۔ اس میٹرو ٹرین کے منصوبے کو آرنج لائن کہا گیا ہے اور اس کے لیے چین $1.60 ارب فراہم کرے گا۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف نے کہا ہے کہ اس منصوبے پر ابتدائی جو تیاری ہے وہ کر لی گئی ہے اور انہوں نے ایک بار پھر وعدہ کیا ہے کہ ایک سال سے 1.5 سال کے عرصے میں یہ لاہور میں میٹرو ٹرین چلنی شروع ہو جائے گی۔ اسی تیزی سے اس کام پر عمل درآمد ہوگا جیسے میٹرو بس کے سلسلے میں ہوا ہے۔ یہ تقریباً 25 کلومیٹر کا حصہ ہوگا جہاں پہ میٹرو ٹرین چلے گی اور اس کے لیے فلائی اوورز بنائے جائیں گے اور اس پہ ریلوے ٹریک بچھا دیا جائے گا۔ 26 اسٹیشنز ہوں گے اس میٹرو ٹرین کے لیے اور اس میں 2.5 لاکھ مسافر روزانہ سفر کر سکیں گے۔ چین اس کی مکمل طور پر اس میں سرمایہ کاری کرے گا اور اس کے لیے جو روٹ بنایا جا رہا ہے وہ ٹھوکر نیاز بیگ سے ملتان روڈ، چوبرجی، مال روڈ، لکشمی چوک، ریلوے اسٹیشن، گڑی شاہو پل، جی ٹی روڈ، پاکستان منٹ اور ڈیرہ گجرات تک ہوگا۔ اس بہت اہم منصوبے پہ کل جب چین میں دستخط ہوئے، پاکستان کے صدر جناب ممنون حسین اور ان کے چینی ہم منصب یعنی چین کے صدر جناب شی جن پنگ بھی اس موقع پہ موجود تھے۔ چین نے پاکستان کے ساتھ اپنی لازوال محبت کا مزید اظہار کیا ہے اور اس سلسلے میں چین پہلے ہی پاکستان کے توانائی کے منصوبوں میں شراکت داری یا اس میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے پاکستان کو $32 ارب کے وعدے کر چکا ہے، جو جناب نواز شریف کی حکومت میں آنے کے بعد چین نے پاکستان کے ساتھ اپنی بے لوث محبت کے اظہار کے طور پہ کیا اور اس کا ایک اور بڑی مثال لاہور میں میٹرو ٹرین کی جو منصوبہ ہے اس پر جو کل سگنیچر ہوئے۔ یہ ایک بہت اہم اور بڑی ایک شاندار پیش رفت ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے پنجاب وزیر اعلیٰ جناب میاں محمد شہباز شریف نے۔ بہت بہت شکریہ شہباز صاحب۔ پہلے فرمائیے گا کہ یہ کیا بیک گراؤنڈ ہے، چین نے کیوں اس منصوبے پر ایگری کیا ہے اور کس طریقے سے بات بڑھی آگے؟ جی بہت شکریہ کامران بھائی۔ میں شنگھائی سے آج ہی واپس لوٹا ہوں اور وہاں پر میں یہ بتا دوں پاکستان کے عوام کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ چین کی جو حکومت ہے اور چین کے صدر اور وزیر اعظم پاکستان کے عوام کے لیے اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں اور جس میں پاور پروجیکٹ شامل ہیں، بجلی کے منصوبے، کوئلے کی بنیاد پر، گیس کی بنیاد پر، سولر پاور، بایو میس، ہائیڈل پاور، ہر طریقے سے۔ اب یہ ہمارے اوپر اس کا انحصار ہے کہ ہم کتنی جاں فشانی سے، محنت سے اور ایمانداری سے ہم ان منصوبوں کے لیے محنت کریں اور جلد سے جلد وہاں سے فائنینسنگ لے کر ان منصوبوں کو پاکستان کے اندر کھڑا کریں۔ الحمدللہ پچھلے چند ہفتوں میں آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے کچھ منصوبوں کی سنگ بنیاد رکھ دی ہیں اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں اور مہینوں میں انشاءاللہ نئے منصوبے جو ہیں وہ انشاءاللہ ان کے اوپر بھی کام ہوگا۔ جہاں تک یہ میٹرو ٹرین کا تعلق ہے تو چینی وزیر اعظم کی زبان میں یہ تحفہ ہے پاکستان کے عوام کے لیے، اٹس اے گفٹ، یہ لفظ تھے ان کے، اٹس اے گفٹ ٹو دا پیپل آف پاکستان۔ اور یہ لاہور میں یہ 27 کلومیٹر لمبا یہ اس کا روٹ ہوگا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جس طرح میٹرو بس بنایا گیا اسی طرح یہ ریل میٹرو جو ہے یہ 2 سے 2.5 لاکھ لوگوں کو روز یہاں پر اس کے اوپر سفر کریں گے اور ارزاں قیمت پر اس کی ٹکٹ ہوگی۔ وقت پر دفتروں میں، کالجوں میں، کارخانوں میں، اسپتالوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں لوگ پہنچیں گے اور اس طرح جو ٹرانسپورٹ کلچر ہے اس میں ایک نیا انقلاب انشاءاللہ آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ چین کی طرف سے ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ محبت بھرا ان کا یہ تحفہ ہے اور دل کی گہرائیوں سے انہوں نے پاکستان کو دیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ کامران بھائی آپ کے ساتھ اور آپ کے توسط سے پنجاب اور پاکستان کے عوام کے ساتھ کہ جس طرح میٹرو بس ہم نے دن رات ایک کر کے بنائی، جو ہی اس کے ٹینڈر ہو گئے انشاءاللہ جلد سے جلد معاہدہ آج ہو گیا ہے چائنا میں، اس کے بعد کمرشل ایگریمنٹ ہو جائے گا اور جو ہی ٹینڈر ہمارے ہوں گے فائنلائز
تو اس کے اوپر دن رات کام کریں گے، اور یہ منصوبہ جب مکمل ہوگا تو اس طرح کے اور منصوبے کراچی میں اور دوسری جگہوں پر انشاءاللہ لگیں گے۔ جی شہباز صاحب، کیونکہ ہم جو کراچی سے پروگرام کر رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں، یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ جو لیڈرشپ ہے اس کے پاس شاید اس قسم کا ویژن نہیں ہے، یا اس سلسلے میں مزید تبصرہ نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم آپ کی پرفارمنس دیکھتے ہیں اور لاہور جاتے ہیں، لاہور میں ترقی دیکھتے ہیں، تو یقینی طور پہ ہر کراچی میں رہنے والے شخص کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کی پرفارمنس ہم کراچی میں بھی دیکھیں۔ اب اس کا علاج کیا ہوگا؟ اب تو وفاق میں بھی حکومت ہے آپ کی، اور جناب نواز شریف پرائم منسٹر ہیں، یہاں پر تو لوگوں کے پاس بس بھی نہیں ہے، مطلب جو مسافر ہیں وہ تو بیچارے ٹوٹی پھوٹی پرائیویٹ بسز کی چھتوں پہ سفر کرتے ہیں، جو کہ ایک ناقابل یقین صورتحال ہے۔ اس سے جو ڈسپیرٹی ہوگی لاہور اور کراچی میں، اور جو یہاں کی بے بسی ہے، اس کو آپ کیسے ایڈریس کرے گی آپ کی حکومت؟ جو وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں سعید کامل شاہ، ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کراچی کے عوام کے لیے میں حاضر ہوں، مجھے وہ حکم کریں، میں بڑی خوشی سے اپنی ٹیم بھجوا دوں گا، اور یہ ٹیم جو ہے 1 سال کے اندر میٹرو بس جو ہے کراچی میں، یہ منصوبہ ڈیزائن تیار ہونے کے بعد 1 سال میں ہم اس کو لگوا دیں گے۔ مجھے وہ حکم کریں، میں حاضر ہوں، کراچی کے عوام کے لیے یہ تحفہ ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ یہ پیغام میرا کامران خان بھائی، آپ میرا پیغام دے دیں، میری یہ جو برادرانہ اور مخلصانہ جو کاوش اور یہ جو پیشکش ہے وہ قبول کرے تو میں حاضر ہوں۔ پوری ٹیم وہاں پر کراچی آ جائے گی، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر اس کام کو مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ جناب شہباز شریف ہمارے ساتھ تھے، اور ایک خصوصی شکریہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف کا ہماری جانب سے بھی، کہ انہوں نے اس کے باوجود کہ جیو نیوز کا پاکستان میں بلیک آؤٹ ہوا ہے، غیر سرکاری طور پہ جیو کی نشریات کو بند کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جناب شہباز شریف نے جیو نیوز کا اور ہمارے اس پروگرام کا انتخاب کیا، جس کے ذریعے انہوں نے اس منصوبے کی اہمیت کو آگاہ کیا، اور یہ سب اس کے باوجود کیا گیا کہ جیو نیوز پاکستان میں بند ہے، اور ان کا یہ اظہار اور ان کی یہ گفتگو جیو نیوز کے ذریعے یقینی طور پر بہت حوصلہ افزا ہے، جس کے لیے ہم خصوصی طور پہ ان کا شکریہ ادا کریں گے۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کریں گے جناب وزیر اعظم نواز شریف کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ دعوت قبول کریں یا نہیں۔ بھارت کے نئے منتخب وزیر اعظم نریندر مودی کہتے ہیں کہ وہ چاہیں گے کہ جناب نواز شریف نئی دلی آئیں اور 26 تاریخ کو ان کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ حکومت کو ایک اور بہت اہم سوال کا سامنا ہے، ایک نئی سچویشن کا سامنا ہے، اور وہ کل پیدا ہوئی جب بھارت کے نو منتخب وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے وزیر اعظم نواز شریف کو ان کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کا دعوت نامہ ملا۔ جناب نریندر مودی نے سارک کے تمام سربراہان مملکت کو 26 فروری کو نئی دلی میں ہونے والی حلف برداری کی اس تقریب میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف کے لیے یہ ایک آسان سوال نہیں ہے، کیونکہ نریندر مودی کا بیک گراؤنڈ اور بھارت پاکستان کے موجودہ تعلقات کے حوالے سے اس دعوت نامے کا فوری طور پہ جواب نہیں دیا جا سکا۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم بات جو کہ اس کا پس منظر ہے، وہ یہ کہ وزیر اعظم نواز شریف نے جناب نریندر مودی کی کامیابی پر انہیں مبارکباد کا فون کیا تھا، اور یہ جو ابتدائی اور پہلی گفتگو جناب نواز شریف کی نریندر مودی کے ساتھ ہوئی تھی، اسے انتہائی حوصلہ افزا قرار دیا جا رہا ہے۔ گو کہ مختصر گفتگو تھی، لیکن اس میں نریندر مودی نے خاص طور پہ کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بہتری چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں اگر پاکستان ایک قدم چلے گا تو وہ 2 قدم آگے بڑھیں گے۔ اب وزیر اعظم نواز شریف اگر جاتے ہیں اور بھارت میں ان کی حلف برداری میں شرکت کرتے ہیں، تو بعض مبصرین کا خیال ہے کہ اس سے اچھی ابتدا ہوگی، ایک اچھا ماحول بنے گا، اور وہ ابتدا جو جناب نواز شریف نے نریندر مودی کو فون کر کے کی تھی اسے مضبوط بنایا جا سکے گا۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا سوچ لیں، فوری طور پہ وزیر اعظم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نریندر مودی کا بیک گراؤنڈ اور اس حوالے سے جو موجودہ حالات ہیں اس میں شاید وزیر اعظم کا جانا مناسب نہیں ہوگا۔ تو پھر کرنا کیا چاہیے، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاک بھارت امور کے ممتاز ماہر، پاکستان کے سابق خارجہ اور بھارت میں پاکستان کے سابق سفیر جناب عزیز احمد خان کو۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، بتائیے گا کہ جانا چاہیے نواز شریف صاحب کو نریندر مودی کی دعوت پر بھارت، یا نہیں جانا چاہیے؟ جی میرے خیال میں جانا چاہیے،
ایک ان کی طرف سے ایک اچھا جیسچر ہوا ہے، اور اس میں اور خاص طور سے اس بات کے مد نظر کہ جب نریندر مودی صاحب کے الیکشن کے ابھی ریزلٹس پوری طرح آ رہے تھے، ابھی آفیشلی اناؤنس بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن اس وقت پرائم منسٹر صاحب میرا خیال ہے سب سے پہلے لیڈر تھے دنیا کے جنہوں نے کہ نریندر مودی صاحب کو ٹیلی فون کیا اور اس زبردست کامیابی پہ ان کو مبارکباد بھی دی اور ان کو پاکستان آنے کی دعوت دی. تو وہ تو جب وہ بائی لیٹرل وزٹ ہوگا، جب ہوگا، یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں ایک سیریمونیل اوکیزن ہے، حلف برداری کی تقریب، اس میں سارے سارک کے ممالک کو بلایا گیا ہے. تو ایک طرح سے وہ بات چیت کا وہ جو ہوتا ہے ڈائلاگ کا برڈن بھی نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے واقفیت حاصل کرنے میں بھی کا موقع ملے گا، اور آگے بات چیت کا یہ بھی موقع ملے گا کہ آگے تعلقات کو کس طرح بڑھایا جائے اور ڈائلاگ پروسیس کو کس طرح بڑھایا جائے. تو میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب کو جانا چاہیے اس حلف برداری کی تقریب. خان صاحب، ظاہر ہے کہ آپ کا بہت تجربہ ہے پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے. یہ فرمائیے گا کہ اگر مثال کے طور پہ فیصلہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو نہیں جانا چاہیے، تو کیا یہ اس کی نیگیٹو ایفیکٹ ہوں گے، اس کو منفی انداز میں دیکھا جائے گا؟ اب نہیں، اگر ایک کوئی خاص وجہ اگر نہیں جائیں گے غالباً تو کوئی خاص وجہ ہوگی جس کی وجہ سے نہ جا سکے تو وہ اور بات ہے. لیکن جہاں تک میرا اپنا ذاتی ایک تو گٹ فیلنگ ہے وہ یہی ہے کہ غالباً تشریف لے جائیں گے وزیر اعظم صاحب. گو کہ مودی صاحب نے تمام سارک ممالک کے سربراہان کو انہوں نے دعوت دی ہے کہ ان کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کرے. پاکستان کو بھی اسی لیے اس میں شامل بھی کیا گیا ہے. اس کے پیچھے کوئی خاص میسج ہے جو نو منتخب وزیر اعظم مودی دینا چاہتے ہیں؟ جی، مقصد یہی ہے کہ وہ اپنا ایک امپریشن جو تھا ان کا کہ جس سے کہ لوگوں کو تھوڑی اپریہینشن تھی، تھوڑی تشویش تھی کہ پتہ نہیں کس قسم کی پالیسیز وہ اختیار کریں گے. ان کی الیکشن کیمپین کے دوران تقریروں میں جو انہوں نے پاکستان کے متعلق بھی تھوڑا سا سخت موقف اختیار کیا ہوا تھا، بنگلہ دیش کے متعلق بھی، بنگلہ دیش ریفیوجیز کے متعلق ایک سخت موقف کا اظہار کیا تھا. تو میرا خیال ہے ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اس طرح اس امیج کو بدلا جا سکتا ہے، اور اس میں بہتر یہی ہے کہ سب کو اکٹھا بلا لیا جائے تاکہ یوں نہ لگے کہ جیسے کہ وہ ایک خاص طور سے پاکستان اور بنگلہ دیش کے لیے کر رہے ہیں. میں اپنی ذاتی خیال میں میرا یہ ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنس ان کے جیسے کی یہی ہے کہ وہ پاکستان کی طرف ایک طرح سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں. جناب عزیز احمد خان کہتے ہیں جناب نواز شریف کو ضرور جانا چاہیے، اور آج اس سلسلے میں جناب نواز شریف کو ایک بہت اہم سیاسی حمایت ملی ہے. پاکستان کی دوسری سیاسی بڑی جماعت اور حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے جناب نواز شریف کو مشورہ دیا ہے کہ وہ نریندر مودی کی اس دعوت کو قبول کریں، نئی دلی جائیں اور حلف برداری میں شرکت کریں. اس کا اظہار قائد حزب اختلاف جناب خورشید احمد شاہ نے آج کیا. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے ساتھ ان کے روابط پرانے جو ہمارے اگلی حکومت کے ساتھ تھے اس سے بھی اور بہتر ہوگا، اور ہمیں اس خطے میں ہندوستان اور پاکستان کو مل کے اس خطے کو سیف کرنا ہے. ورنہ آج تک جتنے بھی نقصانات ہوئے وہ صرف پاکستان کے عوام کے نہیں، ہندوستان کے غریب عوام کے بھی نقصانات ہوئے. تو مودی صاحب جو ہے پرائم منسٹر جو انشاءاللہ وہ بننے جائیں گے، وہ پاکستان کے ساتھ اچھے روابط قائم کریں گے اور پاکستان بھی ان کے ساتھ اچھے روابط قائم کرنے کی. یہ جناب خورشید شاہ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بیان کیا تھا جب نریندر مودی کے بارے میں یہ باتیں کنفرم ہو گئی تھی، اطلاعات کنفرم ہو گئی تھی کہ انہوں نے بھاری اکثریت سے یہ انتخابات جیت لیے ہیں. آج جناب خورشید شاہ کی جانب سے بیان آیا کہ نریندر مودی کی دعوت کو جناب نواز شریف ضرور قبول کریں. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے بڑی کارروائی ہوئی ہے. خاص طور پہ کل شمالی وزیرستان میں دہشت گرد ٹھکانوں پر بھرپور فوجی حملے ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں دہشت گردوں کی ہلاکت ہوئی ہے. اس کے بارے میں بات کریں گے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. اطلاعات ہیں شمالی وزیرستان میں دہشت گرد ٹھکانوں پر بڑی فوجی کارروائی کی. یہ فوجی کارروائی کل اور پرسوں کی گئی ہے اور اہمیت کی بات یہ ہے کہ یہ بڑی فوجی کارروائی آئی اس کے بعد جب فوجی اور سیاسی قیادت کا ایک بڑا اجلاس وزیر اعظم جناب نواز شریف کی سربراہی میں 2 روز قبل اسلام آباد میں ہوا تھا. اس سے قبل طالبان اور حکومت کے درمیان جنگ بندی عملاً ختم ہو چکی ہے اور مذاکرات بھی ختم ہو چکے ہیں. تازہ ترین کارروائی کے بارے میں ISPR کا یہ کہنا ہے کہ اس سلسلے میں ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا جہاں سے فوجی کیمپس پر مارٹر گولے برسائے گئے تھے، جس کے بعد یہ بڑی فوجی کارروائی کی گئی ہے جس میں 60 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے. شمالی وزیرستان میں فوجی کارروائی کی بہت اہمیت ہے کیونکہ
خیال یہی کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں شدت پسندوں کے سب سے بڑے ٹھکانے شمالی وزیرستان میں ہی موجود ہیں، اور اس وقت اس کے بعض علاقے ان شدت پسندوں کے لیے محفوظ پناہ گاہیں تصور کی جاتی ہیں۔ تازہ ترین فوجی کارروائی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے معروف ملٹری اینالسٹ، ملٹری افیئرز اینالسٹ اور سابق ملٹری انٹیلیجنس آفیسر جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ نے۔ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب۔ یہ بتائیے گا بریگیڈیئر صاحب کہ کیا صورتحال ہے نارتھ وزیرستان سے پچھلے چند روز کے دوران، کیا ہوا ہے، کیا اطلاعات مل رہی ہیں؟ دراصل آپ کو معلوم ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت میں، اور ایک قسم کی فوج تو کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے، لیکن وہ یہ حق محفوظ رکھتی ہے کہ جب ان کے اوپر حملہ ہو تو اس کے خلاف وہ جوابی کارروائی کرے۔ کچھ دنوں پہلے غلام خان کے پاس جو ہے وہ ایک ملٹری کارروائی کو نشانہ بنایا گیا جس میں 10 لوگ شہید ہوئے۔ یہ قوم کے بچے ہیں، فوج جو ہے اور ان کے جو لواحقین ہیں، یعنی یہ کسی کے ہسبینڈز ہوں گے، کسی کے بچے ہوں گے، کسی کے بھائی ہوں گے، تو دراصل اس کے اوپر جو ہے حکومت فوج کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس کے خلاف جوابی کارروائی کرے۔ تو میرے خیال میں انہیں جوابی کارروائی کی، اور وہ 24 گھنٹے جاری رہنی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر کچھ طالبان نے وہاں پر جو ملٹری کیمپس ہیں ان پہ حملے کیے، جس میں کل جو ہے ایک میجر اور 4 جوان جو ہے وہ شہید ہوئے۔ تو اس لیے فردر کارروائی ہوئی، اور میرے خیال میں وہ کارروائی ابھی اختتام پر پہنچ گئی ہوگی۔ تو فی الحال یہ صورتحال ہے۔ دراصل ایک طرف معاہدہ ہے وہاں پر گل بہادر کے ساتھ، حافظ گل بہادر کے ساتھ، لیکن اس کا اپنے علاقے پہ کنٹرول نہیں ہے، اور وہ خود تو حملے نہیں کرتا، لیکن غلام خان ان کے علاقے میں آتا ہے، میران شاہ، اور وہاں پر حملے ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے ان کی طرف سے ان کے کچھ کمانڈرز یا کچھ طالبان وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ معاہدہ بھی ہے اور ادھر حملے بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو ایک طرح سے اسی طرح صورتحال ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی کولیٹرل ڈیمیج، کوئی بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں، لیکن فوج کی طرف سے جو کارروائی کی جاتی ہے، ابھی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے جس کو فلر کہتے ہیں، فارورڈ لوکنگ انفراریڈ سارٹ آف، وہ جہاز اڑاتے ہیں تو ان کو صحیح نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کون ہے کس کے اوپر، کس کو نشانہ بنانا ہے۔ اچھا، اس پہ کوئی مصدقہ طالبان، تحریک طالبان کا رد عمل سامنے نہیں آیا؟ دراصل ان کا جو سیاسی طور پہ تو خاموشی ہے، لیکن وہاں پر جیسے میں نے عرض کیا کہ وہاں پر جو ملٹری کیمپ ہے اس پہ حملہ ہوا، لیکن یہ کہہ نہیں سکتے کہ تحریک طالبان کی طرف سے ہے، یا وہاں پر کچھ غیر ملکی بھی ہے کہ انہوں نے یہ حملہ کیا ہے، اور یہ میران شاہ کے ساتھ ہی ایک ماچس کیمپ اس کو کہتے ہیں، اس پہ حملہ ہوا، اور وہاں سے کوئی زمینی کارروائی بھی فوج نے کی، تقریباً 1000 کے قریب فوجی اس میں شامل تھے، اور کچھ ہوائی مدد بھی لی۔ اور اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کی طرف سے یا تحریک طالبان کی طرف سے کوئی رد عمل فی الحال سامنے نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن دوسری طرف جو سچویشن جیسے پیچیدہ ہو رہی ہے کہ نئے مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں، نئے پیچھے جا رہے ہیں، اور طالبان کے نام کے اوپر جو سیاسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہاں پر، جن کے نمائندے انہوں نے تجویز کیے ہیں اپنی جگہ کے اوپر، وہ میڈیا میں کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، جو یقینی طور پہ پوری دنیا میں پاکستانیوں نے جو کہ جیو نیوز دیکھتے ہیں انہوں نے اطمینان سے دیکھا ہوگا، مگر انہیں اس غم کو اور اس اندوہ کو ضرور شریک ہونا چاہیے جو کہ اس وقت وہ پاکستانی جو جیو نیوز دیکھنا چاہ رہے ہیں اور وہ دیکھ نہیں پا رہے، کیونکہ اس وقت عملاً پورے پاکستان میں جیو نیوز کی نشریات کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہ عمل سرکاری نہیں ہے، غیر سرکاری طور پہ کیا گیا ہے، مگر حکومت کے پاس اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی حل موجود نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔